اقبال کا تصور فقر ذرا آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقر بڑا ایک جامع لفظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے دین کی جامع تعلیمات کی تعبیر کے لیے اس لفظ کو منتخب کیا ہے۔ ان کے نزدیک مسلم امہ کے عروج کا مدار بھی فقر پر ہے، اور زوال بھی فقر کے مفقود ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، اور پھر نشأت ثانیہ بھی اسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ فقر کے حقیقی تصور کو اجاگر کیا جائے۔ انہوں نے ایک انسان کے اخلاص کو، للہیت کو فقر سے تعبیر کیا ہے، اور ہوس سے زر اور حرص کے مقابلے میں ایک کامل انسان کی انسانیت کو اس سے انہوں نے تعبیر کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو لفظ امانہ ہے اس کو انہوں نے اپنے انداز میں فقر سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، انہوں نے انکار کیا اور ڈر گئے اس سے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ امانت ایک ایسی پاور ہے کہ امانت کو اٹھانے کا جذبہ انسان کے اندر، کہ جس کی وجہ سے یہ انسان ان دیگر مخلوقات سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک برتری آتی ہے اور پاور آتی ہے۔ دوسرے مقام پر حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب ذوالجلال نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کانپ رہی تھی، تو فرشتوں نے دیکھا کہ خالق کائنات نے زمین پر پہاڑ رکھے تو زمین کی کپاہٹ ختم ہو گئی۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ زمین ہم سمجھتے تھے کہ بہت بڑی مخلوق ہے، اور پہاڑ تو اس سے بھی زبردست مخلوق ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حل من خلقک شیء اشد من الجبال، کیا اللہ تیری مخلوق میں کوئی پہاڑوں سے بھی زبردست چیز موجود ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ہاں۔ میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، کہا کہ وہ لوہا ہے جس سے پہاڑ بھی کٹ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا لوہے سے زبردست بھی کوئی چیز ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا النار، وہ آگ ہے، اور جو لوہے کو بھی موم کر دیتی ہے، پانی بنا دیتی ہے۔ پھر پوچھا کیا آگ سے زبردست بھی کوئی چیز ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا پانی سے زبردست بھی کوئی چیز ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ ہوا ہے، کہ پانی بھی تبخیر سے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا حل من خلقک شیء اشد من الریح، کیا تیری مخلوق میں ہوا سے زبردست بھی کوئی چیز ہے؟ اب جو ہوا سے بھی زبردست ہوگی پہلی تمام چیزوں سے زبردست ہوگی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ابن آدم، وہ حضرت انسان ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، کہ اتنا خالص ہو جائے اندر سے کہ دایاں ہاتھ صدقہ کر رہا ہو اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو مطلب یہ بنا کہ ایک انسان جب ریا سے پاک ہو جاتا ہے، اس میں خلوص اور للہیت آ جاتی ہے، اس کی بنیاد پر اس کی پاور بڑھ جاتی ہے، اور اسی چیز کو اقبال جو ہیں وہ فقر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے تیغ بے زنہار تو، یعنی جب تک انسان کے اندر لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، مادہ پرستی ہے، تو اس وقت تک وہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے۔ لیکن جس وقت اس میں خلوص آتا ہے تو اب یہ منزل فقر پر ہے، اور پھر اس کی طاقت اتنی ہے کہ اب یہ جتنی چیزیں بھی ایٹم بم میں استعمال ہوتی ہیں، وہ گیسز ہوں، دھاتیں ہوں، سب کا ذکر اس حدیث میں ہے، لیکن ابن آدم کو سب سے پاورفل قرار دیا گیا، مگر مشروط طریقے سے کہ جب اس میں خلوص اور للہیت آ جائے، اور للہیت آ جائے، دنیا سے جو محبت ہے یا رخ ہے وہ ہٹ جائے اور وہ دنیا پر غالب آ جائے۔